ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت نور کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ گفتگو سے پیشتر آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر لیں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو چار بند ملاحظہ فرمائیں۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور پائے کوبہ پل سے گزریں گے، تیری آواز پر پائے کوبہ پل سے گزریں گے، تیری آواز
پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور ایک دن اسے جانا ہے۔ یہ دنیا جتنی اپنے اندر وسعت اور کشادگی رکھتی ہے، آخرت اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ وسیع اور کشادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ماں کا شکم۔ ماں کے شکم میں کس قدر تاریکی اور کس قدر اندھیرے میں اور کتنی تنگ جگہ پہ وہ رہتا ہے، وہ آپ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ بچہ نہ جانے کس انداز سے وہ رہتا ہے، لیکن 9 مہینے کی زندگی وہ اس میں گزار کے آتا ہے۔ اور اس دنیا میں جب آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نسبت اس دنیا کو ماں کے پیٹ سے ہے وہی نسبت آخرت کو اس دنیا سے ہے۔ یعنی اس دنیا کے مقابلے میں ماں کا شکم جتنا تنگ جتنا چھوٹا ہے، اسی طریقے سے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ماں کے شکم کے برابر ہے۔ تو آخرت میں ہمیں جانا ہی جانا ہے، ہر شخص کو جانا ہے۔ قبر کی جو پہلی منزل آخرت کی ہوتی ہے، دنیا کی پہلی منزل ماں کی جو ہے ماں کی کوکھ ہے، اور آخرت کی جو پہلی منزل ہے وہ قبر کی کوکھ اور زمین کی کوکھ ہے۔ آخرت کی یہ پہلی منزل ہے اور بہت ہی مشکل ہے، انتہائی مشکل منزل ہے۔ اس کے بارے میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ڈوبنے والا اپنی مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ اپنی پکار رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ دفن کر کے جاتا ہے، ان کے پاؤں کی چاپ کو سن کر کے وہ کہتا ہے مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ اتنا مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو آپ اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور کہا کرتے تھے کہ یہ منزل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر اس دنیا میں آخرت کی یہ پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص قبر سے نجات پا گیا تو آخرت کی منزل اس کے لیے آسان ہے، آگے کی منزل اس کے لیے سب بالکل آسان ہو گئی، اور اگر اس قبر میں کوئی شخص نہیں بچ سکا تو اس کے بعد والے منزل اور مرحلے میں اور زیادہ اس کے ساتھ سختی پیش آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڈھا ہے۔ آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ چاہے تو اسے جنت کا باغ بنا لے یا وہ چاہے تو اسے جہنم کا گڈھا بنا لے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ھذا الذی اوردنی الموارد، اس نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ قبر کے بارے میں فرمایا اس نے مجھے اتنی فکر لاحق کیا ہے کہ میں اس سے بچنے کے لیے ہر جتن میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ ھٰکَذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، ہم دنیا میں ساتھ رہے، قبر میں ساتھ رہیں گے اور محشر میں بھی ہم ساتھ اٹھیں گے، یہ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل مرحلہ قبر کا ہوتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے سے بہت زیادہ متنبہ کیا ہے۔ اس قبر میں ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ ایک رسم سی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جب کسی قبرستان میں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں ایک رسم بن گئی ہے، اسی رسم پہ ہم دفن کرتے ہیں، تھوڑا بہت فاتحہ وغیرہ کر کے وہاں سے پھر چلے آتے ہیں۔ جبکہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنازے کو قبرستان میں لے کے جایا جائے اور وہاں پر جب اسے دفن کیا جانے لگے اور لوگ بیٹھ جائیں تو تم بیٹھو مت، بلکہ قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے تم کہو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یعنی مردے کو جب رکھا جائے تو یہ پڑھ کر کے رکھا جائے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے نام پر، اور اسے لٹایا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنے ہی پہ بس نہ کیا جائے، بلکہ اسے لٹانے کے بعد اس کی قبر پہ یہ کہا دعا کیا جائے اللہم عبدک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اے اللہ تیرا بندہ ہے، تیرے پاس یہ آ گیا ہے اور تیری بارگاہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اس نے دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے تیرے پاس یہ آیا ہے، اس لیے اس نے جو عمل کیا ہے وہ عمل اس کے حق میں بہتر فرما دے، اس کے لیے دعائے مغفرت سے بات قدمی کرے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو آدمی وہاں پہ کھڑا ہو کر کے 3 مرتبہ کہے قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، پورا کلمہ، اور اس کے بعد یہ کہے کل، یہ بھی کہہ لو اللہ ربی اللہ و دینی الاسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تلقین کے کلمات ہیں۔ اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جائے تو کوئی ایک نیک اور صالح مرد اس کی قبر میں ضرور اترے، ایسا شخص جو نیک ہو، صالح ہو، یا کم سے کم اتنا ہو کہ وہ ظاہری حالات اس کے بہتر ہوں اور قرآن کو وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، وہ قبر میں اترے، اور اترنے کے بعد قبر میں اس کے سراہنے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفَاتِحَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اس کے سراہنے میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھیں اور اس کے پایتانے میں سورہ بقرہ کی اخیر کی آیات آمن الرسول سے لے کے اخیر تک پڑھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے قبر کی منزل کو آسان کر دیا کرتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ جانے والا چلا گیا، اپنے اعمال کے ساتھ چلا گیا، اب ہم سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، ہم سے اس کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ رشتہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر جمعرات کو ہر مسلمان میت اپنے اہل خانہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہدیے کا انتظار کیا کرتے ہیں، اور باقاعدہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گھر تک آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سن نہیں سکتے ہو۔ تو ہر جمعرات کو جو میت ہماری طرف سے کسی تحفے تحائف کا انتظار کرتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے رشتہ ہمارا ان کا بڑا مضبوط ہے کہ دنیا میں بھی ہم اگر ان کے لیے اب بھی عمل کریں تو ایسی صورت میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قبر ہمیں ہر دن متنبہ کرتی ہے اور اپنی فضاعت اور اپنی وحشت سے ہمیں جو ہے خبردار کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قبر ایک ایسی منزل ہے کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر یہ بات نہ کہتی ہو، اور کہتی ہے، کیا کہتی ہے وہ؟ انا بیت الغربت وانا بیت الوحدت وانا بیت الوحشت وانا بیت الدود وانا بیت التراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر اہل دنیا کو مخاطب کر کے کہتی ہے انا بیت الغربت، اے وہ لوگوں جو لوگوں کے درمیان، اپنے احباب کے درمیان اور دنیا کے اس ہجوم میں زندگی گزار رہے ہو اور اپنوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تم یہاں آؤ گے اور یہاں پہ تمہیں اپنا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ بیت الغربہ اجنبیت کا یہ مقام ہے۔ وَأَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَدُودِ، اور اے لوگوں جو صاف ستھری جگہوں پہ رہتے ہو، سنو یہ تم ایک دن آؤ گے، یہ کیڑے اور مکوڑوں کا گھر ہے۔ پختہ مکانوں میں، محلات میں، فلیٹس میں اور اپنے جو ہے عالی شان محلات میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہتی ہے تم ان محلات میں رہتے ہو، ایک دن یہاں آؤ گے، یہ صرف مٹی ہی مٹی کا یہ گھر ہے، بیت التراب۔ وحشت ملے گی یہاں پہ، تنہائی ملے گی یہاں پہ، غربت ملے گی یہاں پہ، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد قبر جو ہے اہل دنیا کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ آؤ یہاں پہ نیک اعمال لے کر کے آیا کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو باقاعدہ قبر آواز دے کر کے اسے کہتی ہے کہ اما علمت، تجھے معلوم نہیں تھا، انا بیت الغربت وانا بیت الوحشت وانا بیت الدود، تجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ وحشت ملے گی، یہاں کیڑے مکوڑے ملیں گے، فما عددت لی، تم نے یہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، آس پڑوس کے مردے اس سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں تجھے معلوم نہیں تھا، تجھ سے پہلے ہم دنیا سے رخصت ہو کر کے یہاں آئے ہیں، ہماری موت میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں نظر آئی، تمہیں کوئی عبرت نہیں نظر آئی، ہمارے پاس اتنی جائیدادیں تھیں، اتنے مال و اموال تھے، ہمارے پاس یہ فیسلٹیز تھی، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، کچھ بھی یہاں نہیں آ سکا، تمہیں یہ باتیں معلوم نہیں تھی، یہ باتیں تمہیں معلوم نہیں تھی کہ یہ وحشت کا مکان ہے، یہاں پہ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ملے گا، تمہیں یہ باتیں معلوم نہیں تھی، تم نے عبرت کیوں نہیں حاصل کیا؟ جب ہم مر گئے، ہمارا جنازہ جب لایا جا رہا تھا تو تمہیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے تھی، وَأَنْتَ فِي مُهْلَةٍ، تمہارے پاس تو وقت تھا، تم نے تلافی مافات کیوں نہیں کیا؟ تم نے یہاں کے لیے اچھا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبر کی منزل کوئی آسان نہیں ہے، قدم قدم پر جو ہے ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے، بس آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی ہے، اعمال کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ایک صاحب ثروت اور دولت کی ریل پیل میں کھیلنے والا انسان جب دنیا سے اٹھتا ہے تو ایک پائی بھی اس کے کفن کی جیب میں نہیں ہوا کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پائی بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ جب جنازہ لے کر کے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تین چیزیں میت کے ساتھ جایا کرتی ہیں قبرستان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز وہاں پہ صرف رہتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ آتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا مال جاتا ہے، وہ بھی واپس آ کر کے پھر لوگوں میں تقسیم ہو جایا کرتا ہے۔ ایک عمل جاتا ہے، یہی عمل اس کا وہاں پہ قبر کے اندر تک جاتا ہے، باقی تو سب قبر کے باہر ہی ساتھ چھوڑ کر چلے آتے ہیں، اندر جو چیز ساتھ دینے والی ہے وہ عمل ہے۔ اس لیے ہمیں قبر کے لیے جو ہے عمل کرنا چاہیے، اور اس قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سوالات ہیں وہ تو بڑے عام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للقبر دغدۃ، قبر جو ہے ہر مردے کو دباتی ہے، ہر مردے کو دباتی ہے، اور ایسا دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی۔ ہم سنتے سنتے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے میں جا رہے تھے تو آپ کے چہرے کے اوپر غم کے آثار تھے۔
جب قبر لحد کھودی جا رہی تھی، لحد تیار کی جا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے تھے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور آپ کے چہرے کے اوپر غم کے آثار تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امید بھری نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ آپ سوچے ایک بوڑھا انسان ہو، وہ اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت زینب، بہت مظلوم شہزادی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہیں، بڑی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، مکے والوں کے ستم بھی انہوں نے اٹھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھا آدمی جب ایسے موقع پر آسمان کی طرف امید بھری نظریں اٹھا کے دیکھیں، بتائیں اس وقت کی کیفیت کا ذرا تصور کریں۔ رحمت للعالمین ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا، اس کے بعد پھر قبر کے اندر اترے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور قبر میں گئے تو اور زیادہ آپ کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہوائدہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد قبر سے آپ خوش نکلے تو حضرت انس کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قبر کا دبانا یاد آ گیا تھا اور اپنی بیٹی کی کمزوری مجھے یاد آ گئی کہ زینب بہت ناتواں اور بہت کمزور ہے، قبر اگر اسے دبا دے گی تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے رب سے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تخفیف فرما دیا۔ اب قبر اسے ایسے دبائے گی جیسے کسی بیمار بچے کو ماں بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی گود میں بھیج لیا کرتی ہے، اس طریقے سے قبر انہیں دبائے گی۔ تو قبر کا دبانا اتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب سے آپ نے نکیرین کی آواز کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کی آواز اتنی کڑکدار ہوگی، اور جب سے آپ نے قبر کے دغدغے قبر کے بارے میں بتایا کہ قبر دبائے گی، تب سے یا رسول اللہ مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے، نہ کھانا پینا اچھا لگ رہا ہے، نہ کوئی عمل اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نکیرین کی آواز ایک مومن بندے کے لیے ایسے ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آواز کیسے ہوگی؟ کل برق الرعد القاصف، جیسے جو ہے بادلوں کی کڑک، جب بجلی کڑکتی ہے تو کتنی تیز اس کی کڑک رہتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنی تیز ان کی آواز ہوگی، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندے مومن کے لیے ان کی آواز ایسے ہوگی کل اثمد فی العین، جیسے بندہ آنکھوں میں سرما لگائے، تھوڑی دیر کے لیے الجھن رہتی ہے معمولی سی اور اس کے بعد سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نکیرین کی آواز مومن کے لیے بھی اسی طرح ہوگی، لیکن حقیقتاً بڑی سخت ہوگی، کافر کے لیے بڑی سخت ہوگی۔ اور دغدغے قبر کے بارے میں فرمایا کہ مومن کے لیے ایسے ہی ہوگی کہ کل ام الشفیقۃ، جیسے ایک پیار کرنے والی محبت کرنے والی ماں ہو، یشکو الیہا ابنہا الصداع، کہ اس کا بیٹا اپنی ماں سے شکایت کر رہا ہے کہ امی جان میرے سر میں درد ہے، اور ماں اس کے سر کو آہستہ آہستہ ہولے ہولے دبائے، اس طریقے سے قبر ایک مسلمان کو دبائے گی۔ لیکن ایک کافر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالصخرۃ علی البیضۃ، ایسے جیسے دو پتھروں کے درمیان انڈے کو دبا دیا جائے تو انڈا ایک دم مسل جائے، اسی طریقے سے وہ قبر کافر اور منافق کو دبا دے گی۔ یہ اتنا سخت مرحلہ ہے، اس مرحلے سے آخر ہم بچے کیسے؟ ظاہر سی بات ہے ہمیں بچنے کی کچھ نہ کچھ صورتیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ اس مرحلے سے آدمی اگر اسلام کے اوپر قائم ہے اور اعمال صالحہ اگر کر رہا ہے تو اس کے بچنے کے بہت سارے وسائل ملتے ہیں۔ ہمیں بزرگوں کے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایک زبردست فتنہ ہوگا، فتنہ مطلب آزمائش، دو زبردست آزمائشیں قبر میں ہوں گی۔ ایک تو سواگل نکیرین کے بعد جب پہلا سوال کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا من ربک، یہ اس وقت جو ہے بہت سخت آزمائش ہوگی۔ اور جو تیسرا سوال کیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، دنیا میں تمہارا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا اس ہستی کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اور مثل دکھا کر کے پوچھا جائے گا، اس وقت یہ آزمائش ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن سے سوال کیا جاتا ہے یا کسی بھی بندے سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تراء لہ الشیطان فی صورت، شیطان اس صورت میں بھی قبر میں آ جاتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، میری طرف کہہ دے کہ یہ میرا رب ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی آدمی کے اندر تردد پیدا ہوا تو گیا کام سے۔ اللہ کے رسول قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ساتھ میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس قبر والے سے میرے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اور یہ تردد اور شبہے میں پڑا ہوا ہے۔ تو ذرا سا بھی شبہ ہوا تو آدمی گیا کام سے۔ آپ سوچیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شیطان اس صورت میں بھی قبر میں آ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث میں یہ بات مذکور نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کیا ہے۔ جو مرنے والے کو جب دفن کیا گیا تو اللہ کے رسول نے دعا کیا اللہم اجرہ من الشیطان، اے اللہ اسے شیطان سے بچا۔ تو شیطان سے بچانے کا یہی تو مطلب ہوا کہ شیطان اندر جا کے بھی شرارت کرتا ہے۔ اور جو فتنہ قبر سے بچنے کی بشارتیں دی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں جس کا انتقال ہو جائے وہ فتنہ قبر سے بچا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قبر کے سوال و جواب سے بچا رہے گا، نہیں، فتنہ قبر سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو فتنہ قبر کا یہی مطلب ہے کہ وہ شیطان کی ان شرارتوں سے بچا رہے گا۔ تو یہی فتنہ قبر، ایک تو یہ آزمائش، اور دوسرا جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا اور تمہارا عقیدہ کیا تھا۔ اگر مومن ہوتا ہے تو وہ تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو جان عالم ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی ہے، لیکن کافر ہوتا ہے تو کہتا ہے، باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کو آپ ذرا غور سے سنیں اور سوچیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کافر یا منافق کو کہتا ہے سمعت الناس یقولون فقلتہ مثل قولہ، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا، کچھ تو میں نے بھی کہہ دیا۔ مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے، صرف کسی کا سن کر کے بول دینے کی جو ہے یہ آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ کھانا مانگنے کے لیے آئی تو میں نے اسے کھانا کھلایا، تو اس نے مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ کھانا کھلا دو، وہ اپنا ایک انداز ہوتا ہے فقیروں کا، کھانا کھلا دو اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے، تجھے یہ دے، وہ اس طریقے سے وہ یہودیہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ اطعم المساکین، اس مسکین کو کوئی کھانا کھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنہ دجال سے اور فتنہ قبر سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھانا تو دیا لیکن اسے پکڑ کے بٹھا لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ خاتون ایسا ایسا کہہ رہی تھی، یہ فتنہ دجال اور فتنہ قبر ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال کے بارے میں تو ہر نبی نے ڈرایا ہے اور میں اس کی تفصیلی خبر تمہیں بتا دوں گا، اور رہی فتنہ قبر تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَبِيَ تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، میرے حوالے سے تمہیں پھر آزمائش میں ڈالا جائے گا اور میری ذات کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب وہاں اگر تردد ہو جائے گا تو پھر آدمی گیا کام سے۔ 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے، ایک تو توحید کے بارے میں من ربک، تمہارا رب کون ہے، دوسرا دین کے بارے میں تمہارا دین کیا تھا، یعنی اب اس زمانے میں یہودیت اور عیسائیت نہیں چلے گی، اور ان دونوں کے لیے ویریفیکیشن کے لیے پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ جب آدمی نے جواب دے دیا میرا رب کون ہے، موحد ہو گیا، بخش دیا جانا چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میرا دین اسلام ہے، مسلمان ہو گیا، بخش دیا جانا چاہیے، لیکن نہیں، چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، بلکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں کیا خیال تھا، یعنی اس ہستی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا، یہی تو پوچھا جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے عقیدے کو درست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں تم یہ کہہ دو یہ تو
تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ تو جو ہے مر کے مٹی میں مل گئے، ان کا علم تو شیطان کے علم سے کم ہے، شیطان کے علم پر تو نص قطعی ہے، ان کے علم پر تو نص قطعی نہیں ہے، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے۔ اگر یہ کہہ دیا تو پھر قبر کی جو ہے سارے معاملات الٹ جائیں گے اس کے۔ اس لیے ویریفیکیشن کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان اور موحد تو کہہ رہا ہے، سچا مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ تو اصل جو ہے یہ سوال یہی جو ہے اسے پار لگائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو ان سوالوں سے بے نیاز ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں بشارت دیا ہے کہ قبر میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، جیسے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں جس کا انتقال ہو جائے، جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر کے انتقال کیا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتلہ بطنہ امن ووقی من عذاب القبر، جس کے پیٹ نے اسے مار ڈالا، یعنی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہ چلا گیا، تو وہ عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی اعمال ہیں، اسی طریقے سے تعاون کے بارے میں بھی، تعاون میں مبتلا ہو کر کے اگر کوئی شخص چلا گیا تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اس فتنہ قبر اور عذاب قبر سے ہم ایسا کون سا عمل کریں جس کی وجہ سے ہم بچے رہیں؟ کچھ اختیاری اعمال بھی ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دین کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اس میں کوئی تزلزل پیدا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا تمہارا عالم ہوگا جب تم مر جاؤ گے، تمہیں جو ہے لٹا کر کے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، خوشبو لگائی جائے گی، اٹھا کے قبرستان میں لے کے جائیں گے، اور پھر 2 بالشت اور 4 گز میں تمہیں جو ہے دفن کر دیا جائے گا، ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں دفن کر دیا جائے گا۔ عطا کا ملکان نکیرین تمہارے پاس آئیں گے، 2 فرشتے، کیسے ہوں گے؟ اسودان، بالکل کالے ہوں گے، اور ان کا عالم کیا ہوگا؟ یجران شعرہما، ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے زمین پر گھسٹ رہے ہوں گے۔ بندہ کالا، اوپر سے بال کالے اور بال اتنے بڑے، آدمی دیکھ کے ویسے ہی اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ ان کی آواز کیا ہوگی؟ آواز ایسی ہوگی جیسے بجلی کڑکے، اور ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی؟ جیسے چمک، آسمانی چمک ہوتی ہے وہ چمک ان کی آنکھوں میں ہوگی۔ ان کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز ہوگا، وہ اتنا وزنی ہوگا اگر سارے اہل زمانہ اسے پکڑ کے اٹھانا چاہے تو بستی والے اسے ہلا نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں وہ اتنا آسان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے میرے ہاتھ میں یہ میری لاٹھی، جیسے میری یہ چھڑی اتنی آسان اٹھانے میں، ویسے اٹھائیں گے۔ اگر تم نے ذرا بھی خطا کیا اس گرز سے ماریں گے، تم خاک ہو جاؤ گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذرا بھی نہیں گھبرائے، ایمان کی مضبوطی دیکھیں، حضرت عمر فاروق ذرا بھی نہیں گھبرائے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمِ، یا رسول اللہ اس دن بھی میں اسی حالت پر رہوں گا جس حالت اور کیفیت پر آج ہوں، یعنی میرا ایمان سلامت رہے گا اور میں اسی طریقے سے نیکی کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم اسی طرح دنیا سے جاؤ گے۔ کون کہتا ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، یا کون کس حالت میں مرے گا اس کا علم نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اسی حالت میں جاؤ گے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اذن اکفیکہما باذن اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر آپ گھبرائیں مت، میں ان سے نپٹ لوں گا، اللہ نے چاہا تو ان سے نپٹ لوں گا۔ تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اس کا کچھ خوف نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یزید ابن ہارون بڑے زبردست محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ حضرت یزید ابن ہارون کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر کے ان سے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ آپ کے ساتھ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا کیسے بخش دیا؟ کہا میں جب قبر میں گیا تو قبر میں 2 فرشتے آئے، انہوں نے جھجوڑ کر کے مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مجھ سے کڑکدار آواز میں ایک مشت مجھ سے 3 سوال انہوں نے پوچھ دیا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل۔ تو کہتے ہیں کہ شاگرد نے پوچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری داڑھی سفید تھی، میں نے داڑھی یوں پکڑی اور پکڑ کے میں نے کہا مجھ جیسے بوڑھے سے اس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ مجھ جیسے بوڑھے سے اس طرح کے سوالات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے 80 سال سے تمہارے ان سوالوں کا جواب میں امت کو بتاتا چلا آ رہا ہوں۔
تو آدمی اگر دین کے اوپر قائم ہے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے میں لگا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں قبر تک پہنچاتا ہے۔ تو حضرت یزید ابن ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 80 سال سے میں تمہارے ان تینوں سوالوں کا جواب لوگوں کو بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو قبر کے ان سوالات سے بھی اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے نیک اور صالح لوگوں سے محبت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بندہ عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، تو آ کر کے نکیرین نے جب ان سے پوچھا، یہ سوالات پوچھے، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اور رب کی جانب سے یہ القاء ہوا، اور میں نے وہی بات ان سے کہہ دی کہ بحق ابی بکر و عمر دعانی، ابو بکر و عمر کا واسطہ میں دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ دونوں چلے گئے چھوڑ کر کے۔ یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی کبھی کبھی فتنہ قبر سے بچا لیا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں صالحین کی محبت کتنا کام آتی ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت نصر سائغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد کا یہ معمول تھا کہ وہ جنازہ بڑی پابندی سے جاتے تھے، کوئی بھی جنازہ ہوتا تھا اپنا غیر کا تو بڑی پابندی سے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جنازے میں وہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے جب انہوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی قبر میں اترے ہیں، ایک تو نکل گیا، دوسرا نہیں نکلا۔ اور لوگ جب مٹی ڈالنے لگے تو میں کہہ رہا ہوں ارے وہ زندے کی مردے کے ساتھ زندہ بھی اسی میں ہے، اس کو نکالو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ما ثم احد، یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہا ارے ہے، میں نے دیکھا ہے۔ تو کسی نے کہا ہوگا اس میں سے کہ اس بوڑھے کی عقل چلی گئی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری سمجھ میں فطور پیدا ہو گیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو میں قبر کے اوپر واپس آیا، اور آنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی، سورہ ملک میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں نے گڑ گڑا کر کے دعا کی، اللہم اکشف ما رأیت، یا اللہ میں نے جو دیکھا ہے اس کا حال میرے اوپر واضح فرما دے۔ اور میں نے جب گڑ گڑا کے دعا کیا تو قبر سے ایک آدمی نکل کر کے بڑی تیزی سے بھاگا۔ میں نے اسے بلایا اللہ کا واسطہ دے کر کے، 2 مرتبہ میں نہیں آیا، تیسری مرتبہ میں نے ڈانٹ کر کے اس کو بلایا کہ اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، سن نہیں رہا ہے۔ تو وہ واپس آیا تو کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ نصر نام لے کر کے کہا نصر صاحب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا تم کو میرا نام کیسے معلوم؟ کہا یہ سب نہیں، جو تمہیں پوچھنا ہے وہ پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا نحن ملائک الرحمت، ہم فرشتے رحمت ہیں، وکلنا، ہمیں رب کائنات نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جب کوئی اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد دنیا سے جائے تو وکلنا باہل سنت والجماعت ان نلقن حجتہم، کہ ہم تلقین حجت کر دیں، انہیں ان کا جواب بتا دیں اور قبر کی منزل ان کے لیے آسان کر دیں۔ تو اہل سنت و جماعت ہی جو ہے یہی وہ مذہب ہے، اور یہی وہ جو ہے مذہب ہے جو نجات پانے والا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت عقائد کی درستگی بھی جو ہے یہ فتنہ قبر سے بندے کو محفوظ کر دیا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزانہ رات میں سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کچھ اختیاری اعمال ہیں کہ ہم ان اعمال کو اگر اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو آخرت کی منزل ہمارے لیے آسان ہو سکتی ہے۔ عقائد کی درستگی، صالحین سے محبت، علم دین سیکھنا اور سکھانا، سورہ ملک پڑھنا، اور اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا ورد بھی اگر بندہ کرے، کہ ذہن میں نہیں آ رہی آیت کریمہ، وہ ورد بھی اگر بندہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے قبر کی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ کچھ ایسے معمولات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں بزرگوں کے خواب کے ذریعے بھی، احادیث طیبہ سے اس کی جو ہے باقاعدہ تائید بھی ہوتی ہے۔ علامہ ابن جوزی نے ایک روایت نقل کیا ہے، اور امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب شرح الصدور بحال الموتى والقبور میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا،
اس کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو خواب میں اس کو کسی شخص نے دیکھا اور پوچھا اس سے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب فرشتے آئے تو آنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو میں داڑھی میں خضاب لگایا کرتا تھا، تو جب آیا آ کر کے، خضاب کا مطلب مہندی، میں جب وہ آئے تو میں داڑھی میں جو ہے مہندی لگایا کرتا تھا، تو جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا تو نکیرین میں سے منکر نے نکیر سے کہا، یہ نکیرین دو فرشتے، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر ہے، تو منکر نے نکیر سے کہا سائل ہو، پوچھو اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نکیر نے کہا کہ کیا پوچھوں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اسلام کا نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے؟ یہ سنت رسول کی طرف اشارہ کر کے، میں اس سے کیا پوچھوں؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اسلام کا نور اس کے چہرے پہ چمک رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد بغیر پوچھے وہ واپس چلے گئے۔ یعنی سنتوں کی پابندی بھی انسان کو جو ہے بہت زیادہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا تھا، پوچھا تھا کیا آپ نے کون سا عمل آپ کا بخشش کا سبب بنا؟ آپ روزانہ 1000 رکعت جو ہے نفل نمازیں پڑھتے تھے اور دوسری بہت ساری عبادات تھیں، کون سا عمل جو ہے باعث بخشش اور باعث مغفرت بنا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا میرے رب نے مجھ سے کہا جنید جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بخش دیا ہے؟ میں نے تجھے اس لیے بخش دیا ہے کہ روزانہ رات میں اٹھ کر کے میرے محبوب کی سنت کی نیت سے جو 2 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اس تہجد کی وجہ سے، اس سنت کی وجہ سے میں نے بخش دیا ہے۔ تو سنتوں پر عمل بھی جو ہے یہ بخشش کا بھی ذریعہ ہے، فتنہ قبر سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے، عذاب قبر سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک عمل آپ حضرات اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کریں کہ آپ کے اہل خانہ میں یا احباب میں کوئی بھی جب سنی صحیح العقیدہ مرے تو اسے تلقین حجت ضرور کیا کریں۔ تلقین حجت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب اسے دفن کر دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی شخص کا انتقال ہو وَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، اور مٹی اس کے اوپر تم ڈال کے برابر کر دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ أَحَدٌ عَلَى رَأْسِهِ، کوئی شخص اس کے سرانے کھڑا ہو کر کے کہے۔ کیسے اسے پکارے؟ اس کے اور اس کے ماں کے نام کے ساتھ پکارے، باپ کے نام کے ساتھ نہیں، ماں کے نام سے پکارے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوں پکارے یا فلان ابن فلانہ، اے فلاں عورت کے بیٹے فلاں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ تم پکارو گے تو یہ مردہ کان لگائے گا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب دوسری مرتبہ تم پکارو گے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور جب تیسری مرتبہ تم پکارو گے تو وہ کہے گا ارشدنا رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، بتا کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کو یہ تلقین کر دو کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وہدا ورحمہ۔ اللہ کے رسول فرماتے یہ تلقین حجت ہے۔ اردو میں بھی آپ سن لیں، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اردو 3 مرتبہ اس کے اور اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارے۔ ماں کا نام اگر نہیں آتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ماں کا نام اسے نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں حوا کے نام کے ساتھ پکارے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے اسے پکارے۔ 3 مرتبہ پکارنے کے بعد کہے یاد کرو تم دنیا میں کس حالت پر تھے، یہی نا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی تمہارا رب اور خالق اور معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تم نے اسلام کے دین ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر، محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے پر، قرآن کی ہدایت کی کتاب ہونے پر تم راضی رہے، اور اللہ یہ تلقین حجت کر کے وہ چلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتدافعان الملکان، جب نکیرین قبر میں آئیں گے تو آ کر کے وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہوئے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے کہیں گے چلو چلو اس کے یہاں بیٹھ
بیٹھ کے ہمیں کیا ملنے والا جب اس کو ساری باتیں بتا ہی دی گئی ہیں، سارے جوابات جب بتا دیے گئے ہیں تو ہمیں بیٹھ کے پوچھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ہماری زندگی کا ایک معمول ہو جانا چاہیے کہ ہمیں جب بھی کوئی اہل سنت و جماعت کا دنیا سے جائے تو اسے تلقین حجت کر دیا جائے۔ کوئی بھی عالم دین اگر ہوگا تو وہ کر دے گا، اور اگر آپ خود کرنا چاہیں تو ایک آسان طریقہ یہ ہے جو اردو میں ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ یاد کرو تم دنیا میں اللہ رب العزت کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اس کی خالقیت پر ایمان رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں، تم اسلام کے دین، اللہ کے رب محمد الرسول اللہ کے رسول اور قرآن کے امام اور ہدایت ہونے پر راضی تھے۔ اس میں تینوں سوالوں کا جواب ہے، تو یہ چیزیں یاد رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔